تو غصے کا علاج کیا ہے اور کس طرح ہوگا؟ میں آج آپ کو 8 طریقوں سے غصے کا علاج بتاتا ہوں۔ سب سے پہلا طریقہ وہ ہے وضو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ حضرات کو غصے کے متعلق کچھ باتیں عرض کروں گا کہ غصہ کس وقت کرنا درست ہے اور کس وقت کرنا درست نہیں ہے، اور آخر میں اس کا علاج بھی بتاؤں گا۔ دیکھیے، انسان اگر اپنی ذات کے لیے غصہ کرے اور غصے میں اتنا پاگل ہو جائے کہ بالکل عقل اور شریعت کی حدود سے باہر نکل جائے، اس کو کچھ پتہ ہی نہ ہو کہ میں کیا بول رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، انجام سے بے خبر ہو کہ کوئی بھی کام کر بیٹھے، ایسا غصہ جو ہے یہ برا ہے۔ ہاں، اگر انسان جو ہے اعتدال کے درجے میں رہ کر اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ دین کے لیے کرتا ہے غصہ، اصلاح اور تربیت کے لیے کسی انسان کے اوپر غصہ کرتا ہے، تو یہ غصہ جو ہے اچھا ہے، اور شریعت کے حدود میں رہ کر کرتا ہے تو یہ غصہ جو ہے درست ہے اور اچھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی غصہ فرماتے تھے، صحابہ کرام بھی فرماتے تھے، لیکن وہ غصہ اپنی ذات کے لیے نہیں دین کی، بلکہ وہ غصہ جو ہے دین کے لیے ہوتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں کیا، جب بھی کیا وہ دین کے لیے کیا، اور جب ان کو غصہ آتا تھا تو پھر کوئی طاقتور چیز ان کو روک نہیں سکتی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غصہ فرمایا ہے، لیکن وہ غصہ اعتدال کے درجے میں تھا، افراط کے درجے میں نہیں تھا۔ لہٰذا افراط کے درجے میں جو غصہ ہے وہ غصہ جو ہے برا ہے، اور یہ غصہ جو ہے اس سے بچنا بھی چاہیے، کیونکہ انسان کو جب غصہ آ جاتا ہے تو اس کے اوپر شیطان مسلط ہو جاتا ہے، اس سے وہ الفاظ، وہ کلمات نکلواتا ہے، بسا اوقات انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، اور اگر کافر نہ بھی کرے لیکن اس سے ایمان کا نور جو ہے سلب کر دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان الغضب لا يفسد الايمان كما يفسد الصبر العسل۔ غضب جو ہے، غصہ انسان کے ایمان کو اس طرح خراب کرتا ہے جیسے کہ شہد کو ایلوا خراب کرتا ہے۔ شہد کتنا میٹھا اور شیرین ہوتا ہے، لیکن ایلوا اس کو خراب کرتا ہے۔ اسی طرح ایمان بھی جو ہے میٹھا اور شیرین ہے، اس کو جو ہے غصہ جو ہے خراب کرتا ہے، کیونکہ غصہ جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں ان الغضب من الشیطان والشیطان خلق من النار۔ شیطان جو ہے یہ غصہ شیطان کی طرف سے، اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ انسان کو جب غصہ آ جاتا ہے تو انسان کے وجود بھی آپ دیکھیں تو وہ کتنا جو سرخ ہوتا ہے، چہرہ اس کا کتنا سرخ اور لال ہو جاتا ہے، ہاتھ اور پیر جو ہے کانپنے لگتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اس آگ کی جو حرارت ہے وہ انسان کے وجود میں جو ہے ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو انسان جو ہے یہ جب غصے میں ہوتا ہے تو شیطان اس کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمۃ فرماتے ہیں کہ جعفر ابن محمد نے فرمایا کہ الغضب مفتاح کل شر۔ غصہ جو ہے یہ ہر برائی کی کنجی ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت کی درخواست کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب۔ انہوں نے پھر نصیحت کی درخواست کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا لا تغضب۔ انہوں نے تیسری مرتبہ درخواست کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب۔ 3 مرتبہ ان کی درخواست پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جواب دیا، لا تغضب، غصہ مت کرو۔ تو غصہ اچھی چیز نہیں ہے، اسی لیے تو اللہ نے اس کی تعریف نہیں کی۔ اللہ نے اپنے خاص بندوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، ان کے اوصاف کو ذکر کیا ہے، فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ متقین اور نیک بندے وہ ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو کہ خوشحالی میں اور بدحالی میں، تنگ دستی میں خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جانے والے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غصہ پینے والے کی تعریف فرمائی ہے، ان کی اچھائی بیان کی ہے کہ یہ متقین ہیں، اور غصہ پینے والے کی اللہ تبارک و تعالیٰ
ان کے لیے انعام بھی مقرر فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ غصہ کرنے والا شخص جو اپنے غصے کو جاری کرنے پر قدرت رکھتا ہے، اپنے غصے کو اتار سکتا ہے دوسرے شخص کے اوپر، لیکن پھر بھی وہ اپنے غصے کو پی جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن تمام مخلوق کے سامنے اس کو اختیار دیں گے کہ جس حور کو پسند کرنا چاہو پسند کرو۔ تو یہ انعام کس کے لیے مقرر کیا؟ غصہ پینے والے کے لیے۔ ان کے اوصاف کو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ چند مہمان ان کے پاس آئے، کھانے کا وقت ہوا تو غلام کو کھانا لانے کے لیے بھیجا۔ غلام کھانا لے کر آ رہے تھے اور اس کے ہاتھ میں شوربہ تھا، تو پاؤں پھسل گیا اور وہ گرم شوربہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارک پر جا گرا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے سے ترچھی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، تو وہ سمجھ گیا غلام، تو اس نے جلدی سے یہ آیت پڑھی وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ معاف کرنے والے ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کظمت غیظی، میں نے اپنے غصے کو پی لیا۔ پھر غلام نے اس کے فوراً بعد کہا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اللہ کے نیک بندے معاف کرنے والے بھی ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عفوت عنک، میں نے تمہیں معاف بھی کر دیا۔ تو اس نے اس کے فوراً بعد کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والے کو پسند فرماتے ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قد اعتقتک لوجہ اللہ، میں نے اللہ کے لیے تمہیں آزاد کر دیا، جاؤ۔ تو دیکھیے معاف کرنے والا، غصے کو پینے والا، یہ اللہ کے نیک بندوں کے اوصاف ہیں۔ یہ ہے اچھی چیز۔ غصہ کرنا کسی کے اوپر یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ تو غصے کا علاج کیا ہے اور کس طرح ہوگا؟ میں آج آپ کو 8 طریقوں سے غصے کا علاج بتاتا ہوں۔ سب سے پہلا طریقہ وہ ہے وضو۔ جب بھی آپ کو غصہ آئے تو آپ فوراً وضو کریں، وضو سے انشاءاللہ آپ کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ اس کی وجہ میں نے آپ کو بتایا کہ غصہ جو ہے انسان کے وجود میں جب آتا ہے تو انسان کے وجود میں حرارت کے اثرات ظاہر ہو جاتے ہیں، انسان کا چہرہ جو ہے بالکل سرخ ہو جاتا ہے۔ وہ شیطان سے کسی نے پوچھا نا کہ تم انسان کے جسم میں کہاں رہتے ہو؟ تو شیطان نے کہا کہ انسان جب خوش ہوتا ہے تو اس کے دل میں رہتا ہوں، اور جب وہ غصے میں ہوتا ہے تو میں اس کے سر پر چڑھ جاتا ہوں۔ تو دیکھیے انسان کو جب غصہ آ جاتا ہے تو اس کا جسم جو ہے گرم ہو جاتا ہے، اس کے جسم میں جو ہے حرارت پیدا ہو جاتی ہے، شیطان بھی بھاگ جاتا ہے، وہ اس کے انسان کے سر پہ چڑھ جاتا ہے۔ تو انسان جو ہے غصے کی حالت میں جب ہو تو اس کو وضو کرنا چاہیے، اس سے جو ہے انشاءاللہ غصہ دور ہو جائے گا۔ اور دوسرا طریقہ علاج کا یہ ہے کہ اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، اگر بیٹھا ہے تو لیٹ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا غضب احدکم فلیجلس، تم میں سے کسی کو اگر غصہ آئے تو بیٹھ جائے کرو، اس سے بھی انسان کا جو ہے غصہ دور ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا علاج جو ہے غصہ دور کرنے کا یہ ہے کہ انسان کو جب غصہ آ جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 2 صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لڑ رہے تھے، آپس میں ان کا غصہ آیا، آواز بلند ہوئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی اعلم کلمۃ لو قالها لذهب عنه ما یجد، کہ مجھے ایسا کلمہ معلوم ہے کہ اگر یہ پڑھ لے اس کو تو ان کا یہ غصہ جو ہے ختم ہو جائے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے اعوذ باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے انسان کا غصہ دور ہو جاتا ہے۔ اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ انسان کو جس جگہ میں غصہ آیا ہے وہ جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ کھڑا ہو جائے، یعنی اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ جیسے وہ جگہ چھوڑے گا تو اس جگہ کے چھوڑنے کی وجہ سے اس کا غصہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ وہ کسی انسان کی وجہ سے یا کسی سبب سے جو غصہ آیا ہے وہ سبب وہ انسان اس جگہ میں نہیں ہوگا تو غصہ نہیں آئے گا۔ اور 5واں طریقہ علاج کا یہ ہے کہ انسان مراقبہ کرے، تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ ابھی میں اگر اس کے اوپر قادر ہوں، میں اس کے اوپر طاقتور ہوں اور یہ کمزور ہے، میں امیر ہوں یہ غریب ہے، ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر میں اللہ تعالیٰ مجھے غریب کرے، مجھے کمزور کر لے، اس کو امیر کرے، طاقتور بنا دے، یا ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ اللہ کے یہاں
اللہ کا دوست ہو، اللہ کا محبوب بندہ ہو، اللہ تعالیٰ میرے غصہ کرنے سے جو ہے میرے اوپر ناراض ہو جائے تو تھوڑی دیر کے لیے سوچے گا تو غصہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ اور چھٹا طریقہ علاج کا یہ ہے کہ انسان کسی ایسی جگہ میں جہاں پر اس کی نظر روزانہ پڑتی ہو تو ایسی جگہ میں کوئی چیز لکھ کر رکھ دے، یہ جملہ لکھے کہ اس انسان کے اوپر اگر میں قدرت رکھتا ہوں، مجھ پر اللہ کی قدرت ہے، اللہ جو ہے مجھ پر جو ہے طاقتور ہے، تو اس سے بھی جو ہے جب اس کو پڑھے گا تو اس کو جو ہے اس کا غصہ جو ہے جاتا رہے گا۔ اور ساتواں طریقہ علاج کا یہ ہے کہ جس کے اوپر اس کو غصہ آیا اس کو ہدیہ دے، تحفہ دے، اس سے بھی جو ہے غصہ دور ہوتا ہے۔ اور آٹھواں طریقہ علاج کا یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر جرمانہ لگائے یا ایک دو ٹائم جو ہے فاقہ کرے کہ میں روٹی نہیں کھاؤں گا، اس سے بھی جو ہے انسان جو ہے غصہ اس کا ختم ہو جائے گا۔ جب کوئی جرمانہ انسان اپنے اوپر لگائے گا یا ایک دو ٹائم کا لیے کھانا نہیں کھائے گا، اس سے بھی جو ہے اس کا نفس جو ہے توبہ کرے گا، اور انسان کو جب بھی غصہ آئے گا تو وہ یہ سوچ کر کہ میرے اوپر یہ جرمانہ لاگو ہو جائے گا یا یہ کہ میں بھوکا رہوں گا تو پھر وہ غصہ نہیں کرے گا۔ تو یہ کچھ طریقے تھے جو میں نے علاج کے میں نے آپ کو بتائے، تو ان طریقوں میں سے اگر کسی بھی طریقے پر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آپ آگے دوسروں تک پہنچائیں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔